اگر ہم راشد کی شاعری کو دیکھیں تو راشد کی شاعری میں بھی ہمیں مذہب دشمنی کی جو لہر ہے وہ ملتی ہے، اور اس میں ان کے دور میں اثر انداز ہونے والے فلسفوں کا بڑا دخل ہے۔ فکری، سیاسی، تہذیبی تبدیلیاں جو 20ویں صدی میں ہوئی، اس سے صدی میں ایک خاص مزاج پیدا ہوا۔ ادب میں پرانے تصورات ٹوٹ پھوٹ گئے، کامیاب ناکامیاب نت نئے تجربے ہونے لگے، ادب میں زبردست تبدیلیاں آئیں۔ 20ویں صدی کے ادیبوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں، راشد کو سمجھنے کے لیے بھی ان تبدیلیوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے اثرات ادب پر بھی ہوئے۔ ان تبدیلیوں سے پہلے ہمارے کلاسیکی معاشرے میں ایک مخصوص تہذیبی تصور تھا، اس تہذیب کی مخصوص ادبی اصناف تھیں، لیکن 1857 کے بعد مغربی تہذیب و تمدن سے ٹکراؤ کے نتیجے میں معاشرتی زندگی میں بہت تبدیلی جو ہے وہ آئی۔ ادیبوں میں بھی یہ تصور پیدا ہوا کہ بدلے ہوئے حالات میں نئے ادبی تصورات کی تشکیل کرنی چاہیے۔ زندگی کے تقاضے بدل گئے، پرانی تہذیب اور پرانے اصناف ادب کے بارے میں نئے لوگوں میں شبہات پیدا ہو گئے۔ مثلاً یہ شبہ کہ یہ اصناف اب زیادہ کام نہیں آ سکتی، مثلاً بادشاہت کا دور ختم ہو گیا ہے تو قصیدہ بھی ختم ہو گیا۔ 1857 کے بعد درباری نظام یکسر ختم ہو گیا تو قصیدہ بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ اسے مرکزی صنف کی حیثیت ویسے پہلے حاصل تھی، ظاہر ہے دربار میں لوگ آ کے قصیدے بادشاہ کے پڑھتے اور انعام و اکرام کے حقدار قرار پاتے۔ اب نہ ہی مثنویاں رہیں، کیونکہ اس دور کے بعد بہت کم مثنویاں لکھی گئیں۔ البتہ غزل ایک صنف ہے جو ہر دور کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ قدیم نمونوں میں عربی، فارسی کے نمونے تھے، اب ادیبوں کے سامنے انگریزی شاعری کے نمونے تھے، اب حکمران بھی انگریز تھے۔ اردو نظم میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ موضوعاتی تھیں۔ حالی اور آزاد کی نیچرل شاعری کے دو پہلو نمایاں تھے، پہلا یہ کہ ادب اور شعر کو اصلاحی ہونا چاہیے، دوسرا موضوعاتی پہلو جو نمایاں تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پرانی شاعری ہمارے ارد گرد کی چیزوں اور حقیقتوں سے کٹی رہے۔ برِ صغیر کے پہاڑوں، پھولوں، دریاؤں کا ذکر نہیں، بلکہ فارسی روایات نظر آتی ہیں۔ مثلاً گل و بلبل، ہندوستان کی مقامیت اس میں نہ تھی، البتہ ابتدائی دور میں مقامیت تھی۔ حالی نے اصلیت، سادگی اور جوش پر بنیاد رکھنی چاہیے۔ محمد حسین آزاد کی شاعری کے مجموعے کا نام نظم آزاد ہے، مگر اس میں پابند نظمیں ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے حسن و عشق کی قید سے آزاد۔